الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش مدرسہ بورڈ کو جھٹکا دیتے ہوئے یو پی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کو غیر آئینی قرار دیا اور اسے منسوخ کر دیا ہے۔ عدالت عالیہ کا کہنا ہے کہ یہ ایکٹ سیکولرزم کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ نیز یو پی حکومت کو ہدایت دی گئی کہ وہ مدارس میں زیر تعلیم طلباء کی مزید تعلیم کے لیے ایک منصوبہ بنائے، مرکزی دھارے کے تعلیمی نظام میں شامل کرے۔ واضح رہے کہ انشمن سنگھ راٹھور سمیت کئی لوگوں نے یو پی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 اور اس کے اختیارات کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت میں عرضداشت داخل کی تھی۔ اس عرضداشت میں حکومت ہند، ریاستی حکومت اور محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے مدارس کے انتظام اور دی جانے والی امداد پر اعتراضات کیے گئے تھے۔ عرضداشت پر سماعت کے بعد جسٹس وویک چودھری اور جسٹس سبھاش ودیارتی کی ڈویژن بنچ نے یہ حکم سنایا۔ سرکردہ صحافی سہیل ہاشمی نے بتایا کہ قومی آواز کے چیف ایڈیٹر ظفر آغا صاحب کا جمعے کو الصبح 5:30 بجے انتقال ہو گیا۔ وہ 70 برس کے تھے۔ ظفر آغا شدید نمونیا اور سینے کے انفیکشن میں مبتلا تھے۔ انہوں نے دہلی کے فورٹس اسپتال و حسن کنج میں آخری سانس لی۔ ظفر آغا کے بیٹے مونس آغا آخری وقت تک ان کے ساتھ تھے۔ ظفر آغا کی رحلت صحافتی دنیا کے لیے عظیم خسارہ ہے اور ان کے قومی ہمدردی اور دوستانہ مزاج کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ اسپتال کی خانہ پوری کے بعد ظفر آغا کے جسد خاکی کو دہلی کے شاہ مرداں لایا گیا۔ اس کے بعد ان کا غسل ہوا اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی اور تدفین ہو گئی ہے۔ ظفر آغا صاحب نے 1989 میں لنک میگزین سے بطور صحافی اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور 45 سال سے زائد عرصے تک اپنے پیشے میں سرگرم رہے۔ اس دوران انہوں نے پیٹریاٹ، بزنس اینڈ پولیٹیکل آبزرور، انڈیا ٹوڈے کے پولیٹیکل ایڈیٹر، ETV اور روزنامہ انقلاب کے ساتھ کام کیا۔ ظفر آغا نے اپنے آخری دور میں نیشنل ہیرلڈ گروپ کے ساتھ بطور چیف ایڈیٹر قومی آواز اور بعد میں نیشنل ہیرلڈ گروپ کے چیف ایڈیٹر کے طور پر خدمات انجام دی۔ صحافتی کیریئر کے علاوہ انہوں نے 2017 تک قومی کمیشن برائے اقلیتی تعلیمی اداروں کے رکن اور بعد ازاں باضابطہ چیئرمین کے طور پر بھی خدمت انجام دی۔ ظفر آغا 1954 میں الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے اور یادگار حسینی انٹر کالج الہ آباد یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ انگریزی ادب کے طالب علم تھے اور الہ آباد یونیورسٹی میں وہ ترقی پسند تحریک میں شامل ہوئے اور زندگی بھر بائیں بازو اور جمہوری سیاست سے وابستہ رہے۔ دہلی یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ سرگرم ظفر آغا نے 1989 میں دہلی میں دی لنک میگزین میں شامل ہونے سے پہلے سورت میں انگریزی کے استاد کے طور پر بھی کام شروع کیا تھا۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی شرد چندر پوار گروپ کے سربراہ شرد پوار نے جمعے کو کہا کہ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری سے پتہ چلتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے۔ مسٹر پوار نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر کہا کہ ہم اپوزیشن کو نشانہ بنانے کے لیے مرکزی ایجنسیوں کے انتقامی غلط استعمال کی سخت مذمت کرتے ہیں، خاص طور پر جب عام انتخابات قریب آ چکے ہیں۔ اس گرفتاری سے پتہ چلتا ہے کہ BJP اقتدار کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے۔ انڈیا اتحاد کیجریوال کے خلاف اس غیر آئینی کارروائی کے خلاف متحد ہے۔ دوسری طرف BJP نے کہا ہے کہ بالکل صحیح کیا گیا ہے اور قانون کے مطابق یہ کارروائی کی گئی ہے گی۔ مرکزی وزیر اور الور لوک سبھا سیٹ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار بھوپندر یادو نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بارے میں جمعے کو کہا کہ قانون اپنا کام کر رہا ہے اور یہ قانونی عمل ہے اور یہ قانون کا پورا عمل ہے جو ملک میں سب کے لیے ہے۔ دہلی حکومت کے وزیر سوربھ بھاردواج نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیجریوال کی گرفتاری کے بعد ان کی بیوی، بچے اور والدین کو بھی ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کے بعد سے ان کے خاندان کے لوگوں میں سے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دہلی حکومت کے وزراء کو بھی CM سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ دہلی حکومت کے وزیر سوربھ بھاردواج نے یہ بھی کہا کہ کل رات جو کچھ ہوا وہ پورے ملک کے لیے بہت عجیب ہے۔ عوامی حمایت یافتہ مقبول وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی ED کے ذریعے گرفتاری انتہائی گھناؤنا اور شرمناک ہے۔ سوربھ بھاردواج کے مطابق ED حکام نے بغیر کسی ثبوت کے CM اروند کیجریوال کو ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ اب BJP اور مرکزی حکومت اتنی انسانیت یا اخلاقیات کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ CM اروند کیجریوال کو کسی سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ میں 24 لاکھ کی آبادی کو قحط سے بچانے کے لیے زمینی راستے کھولنا ہی ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے مختلف ادارے 6 ماہ سے جاری جنگ اور اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث قحط سے خبردار کر رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اب تک 27 فلسطینیوں کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے۔ تاہم عالمی سطح پر عوام میں رد عمل بڑھنے کے سبب کئی ملکوں نے فضائی اور بحری راستوں سے امدادی سامان کی غزہ میں ترسیل کی کوششیں شروع کی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بحری راستے سے امدادی سامان کی غزہ منتقلی کے اقداموں اور کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بے گھر اور
بھوک سے مرنے والے عوام کے لیے مزید خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور فلسطینیوں کو قحط سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ زمینی راستہ کھولنا ہوگا۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر، 2 امریکی خواتین کی کھلونا گاڑیوں پر 500 میل سفر کرنے کے گنیز ورلڈ آف ریکارڈ بنانے کی کوشش جاری ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا سے تعلق رکھنے والی کیز آرین اور ان کی سہیلی لورین نے شہر جیکسن ویل میں قائم فرینڈشپ فارمیشن سے کھلونا گاڑیوں میں سفر کرنے کا آغاز کیا ہے، جس کو وہ وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہی ہیں۔ خواتین کا مقصد 2 مہینے کے عرصے میں 500 میل دور کانٹیننٹل امریکہ کے جنوبی مقام پوائنٹ تک پہنچنا ہے۔ دونوں سہیلیوں کا کہنا ہے کہ گنیز ورلڈ ریکارڈ میں ابھی تک کھلونا گاڑیوں میں سب سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کا ریکارڈ درج نہیں ہوا ہے، لہٰذا ادارے نے ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اس کیٹیگری کا آغاز کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے لورین کا کہنا تھا کہ بچپن میں وہ ان گاڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں اور ہمیشہ گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتی تھیں۔